الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے کیونکہ گھومے نہ اگر چاک
تو ساغر نہیں بنتے، گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے، اور تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، اور بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے۔ مخدوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے برادر محترم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر علم الدین شاہ صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، اور اس عظیم ادارے کے اساتذہ کرام اور بالخصوص فارغ التحصیل علماء کرام اور خوش نصیب اور خوش قسمت حفاظ کرام، اور اس ادارے کے تمام معاونین، محبین، مخلصین، بلند نصیب اور بلند اقبال تمام برادران اسلام، آج کی یہ مبارک محفل دو آتشہ ہے، سونا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ جہاں آپ اور ہم حاضر ہیں یہ درس گاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے۔ خالی درس گاہ اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، جہاں درس گاہ اور خانقاہ کا سنگم ہوتا ہے اس کے نتائج ٹوٹل اور ہوتے ہیں۔ الٹے پاؤں لوٹ چلو، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کا ترجمہ نہیں، عام مفہوم ہے میری بولی میں کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو، شاید سدھ پڑ جائے۔ آج صوفیاء پر اور تصوف پر ہر طرف سے مخصوص ٹولہ تاک تاک کے تیر اندازی کر رہا ہے، اور کچھ جماعتیں پورے منظم طریقے سے تصوف کے اوپر حملہ آور ہیں، صوفیاء کو بدنام کرنے کے لیے وہ پورے ہمیں اور تن تنے کے ساتھ میڈیا سے لے کر زبان تک ہر چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور پرسوں کا اخبار شاید آپ نے پڑھا ہو، اس میں ایک پوری جماعت اور جماعت کے بڑے علامہ انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ ہم نصاب میں تصوف کو شامل نہیں ہونے دیں گے، اور آگے پھبتی یہ کسی کہ یہ فرقہ واریت ہے۔ تو نبض پہ ہاتھ تو حضرت صاحب کا ہے، علماء کا ہے، مشائخ کا ہے، لیکن میرا اور آپ کا خوشگوار فرض ہے صوفیاء اور تصوف کا اپنی حیثیت کے مطابق دفاع کرنا ہمارے بزرگوں کا ہم پہ قرض ہے۔ حضرات گرامی، کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے
زبان سے بولنے کے لیے محض الفاظ کافی نہیں ہے، ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، خدمات دیکھی جاتی ہیں، سروسز دیکھی جاتی ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ صوفیہ اور تصوف انہوں نے جو کیا وہ بھی عیاں ہے، جو تم کر رہے ہو وہ بھی ناقابل بیاں ہے، اور یہ گھوڑا یہ میدان ہے، ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ آئیے آپ بھی اپنا کیتا کرتا لائیے، آپ بھی اپنا منہ دکھائیے۔ میں آج جامعہ اکبریہ کے اس عظیم الشان اجتماع میں اپنوں کی تصویر دکھاتا ہوں، اور جو بڑے بڑے علامہ اور سکالر بن کے اور بیٹھے ہیں تن کے، ان کو میں دعوت دوں گا، یہ بات دور تک جائے گی کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ بھی ذرا تصویر دکھائیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، کہتے یہ ہیں کہ قرآن اور سنت کو ہم پھیلا رہے ہیں، اسلام کے جھنڈے ہم لہرا رہے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تکلیف کریں، پیچھے پلٹیں۔ یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ پود کس کی لگائی ہوئی ہے؟ یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ پود کس کی؟ بلا تمہید، وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی کتاب سے بولوں گا تو کہیں گے اپنے اپنوں کی تعریف کیا ہی کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے حضرت خواجہ اجمیری کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے۔ ہمیں تسلی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے حصے میں علی حجویری آئے ہیں، اور ہم تو انہیں مشترکہ میراث کہتے تھے، لیکن آپ نے خود اٹھا کے ہمارے نام لگائے ہیں۔ چشم ما روشن، دل ما شاد، ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار ہمیں قبول قبول قبول، ترے واری قبول، ہمیں قبول ہے، ہمیں خواجہ اجمیری بھی قبول ہے، ہمیں علی حجویری بھی قبول ہے، ہمیں مجدد الف ثانی بھی قبول ہے، ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی بھی قبول ہے، ہمیں ان کی ہر نشانی قبول ہے، ہمیں بہاول حق زکریا ملتانی بھی قبول ہے، ہمیں حضرت نظام الدین بھی قبول ہے، ہمیں فرید الدین بھی قبول ہے، اگر یہ تہمت ہے تو بھی قبول ہے۔ خطیب شہر نے یہ تہمت لگائی ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے، اگر یہ تہمت ہے تو بھی قبول ہے۔ اس لیے آپ کی، میں نام لینا مناسب نہیں، اشارہ کافی ہے، جتنی یہ جماعتیں
کہہ رہی ہیں کہ ہم صوفیاء کو نصاب میں نہیں آنے دیں گے، تصوف کو نصاب کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا تاریخ کے ورقے پلٹ دیتا ہوں اور آپ کو میں الٹاتا ہوں، کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے میں لے اور ساتھ سریکی میں بھی کہتے ہیں ہاتھ سے تاں جگ وس دے ہاتھ سے، یہ بھی مجبوری ہے، نہیں یہ مٹھی گولی بھی ضروری ہے۔ قوم کو ہم نے اس راہ پہ جو لگایا، اگلی بات راز ہی رہنے آیا۔ ہاتھ سے تاں جگ وس دے ہاتھ سے، اج کلڑے پیوں کرلا سے، اساں سن دے ہاتھ سے، مٹھیاں گالیں سونا یار سنے دا ہاتھ سے، ڈیندا ہا دلدار دلا سے، نکھڑن یاد نہ ہاتھ سے، بختا اونی چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھا سے۔ حضور یہ بات توجہ سے سماعت فرمائے، سارے سمجھ رہے ہیں، اب نہ کتابوں کی کمی ہے، تب ایک ایک کتاب کے لیے امام مالک نے گھر کی چھت کی کڑیاں بیچ کے کتابیں خریدی تھی۔ اب تو عطا المصطفیٰ صاحب سے پوچھیں، ایک انگوٹھا دبائیں پوری لائبریری الازہر کی یہاں پائیں۔ اب نہ کتابوں کی کمی ہے نہ ذرائع کی کمی ہے، تب کا سوچو ایک ایک کتاب کے لیے، کئی ایک ایک حدیث کے لیے، حیرت ہے نا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے چلے مصر گئے، صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سپیشل اونٹ خریدا، سامان باندھا، ایک حدیث کے لیے عبداللہ بن انیس انصاری کے پاس شام گئے۔ کتنی حدیثوں کے لیے؟ تیرے آستان سے بلند ہیں میرے ذوق عشق کی منزلیں، تیرے آستان سے بلند ہیں میرے ذوق عشق کی منزل، تیرا پائے ناز ہے اے حسین میری سجدہ گاہ نماز۔ حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد۔ ایک ایک حدیث کے لیے اب تو حضور ایک ٹیپ پہ ہے پوری دنیا۔ نہ علم کی کمی ہے، نہ لائبریریوں کی کمی ہے، نہ ذرائع کی کمی ہے، نہ ادب کی کمی ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ دنیا گلوبل ویلیج ایک بستی بن چکی ہے۔ اب تم سے پوچھیں گے ہم تم نے کیا کیا، اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے کیا کیا۔ ایک بندہ، اور یہ گواہی کس کی ہے؟ ایک عیسائی انگریز کی، نام تھا ڈاکٹر آرنلڈ، کتاب پریچنگ آف اسلام، ترجمہ اس کا اردو میں چھپا دعوت اسلام کے نام سے، رہنے والا انگلینڈ کا۔ اس نے لکھا، اس نے کہا عجب نہیں ہے کہ جب یہ بڑے بڑے علم کے دعوے دار، ان کے کردار میں جادو نہ رہا، معاشرہ لٹتا گیا، یہاں تک کہ حرص و ہوس کے اژدہے نے معاشرے کو، مسلم سوسائٹی کو نگل لیا۔ جب یہ راکھ میں بدل گئی مسلم سوسائٹی، تو اس اسلام کو دوبارہ کس نے اٹھایا؟